اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جو بھی الزام لگائیں گے کہ وہ پیٹریوٹک نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ لگتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. وہ انگریزی کا محاورہ ہے مسٹر ٹیفلون مین، اس کے اوپر جو بھی آپ نشان لگائیں گے وہ لگتا ہی نہیں ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اس کے سپورٹر. آپ جو مرضی کہہ لیں، کیا نہیں کہا گیا عمران خان کے خلاف، سب کچھ ہر قسم کی چیز، کتابیں لکھی گئیں، ان کے دوست یاروں نے یہ بتا دیا، آڈیو لیکس ہوئی ہیں، عوام کہندی ساڈا عمران خان کتنے اور وہ کٹو باہر سے دیکھا گے. جی ٹھیک ہے نا. تو آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کے اوپر جتنے بھی آپ داغ لگائیں گے وہ نہیں لگتے. یہ حقیقت ہے. اب آپ کو بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، اٹس اے ڈفرنٹ میٹر. بٹ عوام کا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ساڈا عمران خان نے، وہ ٹھیک ہے جیل چھے، ٹھیک ہے بہادر ہے، وہ باہر آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی. تسی جو مرضی کہہ لو، سانوں پتہ ہے سارا کچھ، پر اس کے باوجود وی ڈونٹ ایکسیپٹ. رائٹ، دیٹس دی ایٹیٹیوڈ عوام کی. وہ جی تسی جو مرضی کہہ لو، ہاں ہاں انہیں یہ بھی کیتا، انہیں یہ بھی کیتا، ہاں ہاں ساری گل ٹھیک ہے، انہوں باہر سے کٹو گا. بہت مختلف ہے یہ معاملہ نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے، کہ ان کے بارے میں اگر کیمپین چلائی گئی تو لوگوں نے جانا مانا اور آج تک یاد رکھا، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق ایسی کسی بات پہ وہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. مین وائل جن کو ہم نے یاد کیا، نواز شریف صاحب. بہت بار میں نے آپ سے سوال کیا، آپ کو قریدا، کہ سیاست سے وہ عملی طور پر کنارہ کش ہو چکے ہیں، یعنی اس پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. یکدم یہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ مخاطب ہوتے ہیں منتخب اراکین اسمبلی سے، اور اس میں وہ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ ان کو لانے والے بھی مجرم ہیں. میرا یہ سوال کہ اس موقع پر، اس وقت پر ان کا سامنے آنا، کیا کوئی اہمیت ہے اس ٹائمنگ کی؟ اس میں اہمیت ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا خیال ہے لوگوں نے سوچا ہوگا مگر شاید کسی نے اظہار نہیں کیا. میں بتا دیتا ہوں. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے نواز شریف صاحب، بہت عرصے سے نہیں کر رہے تھے، پرانی بات ہے، پہلے لیکن چپ تھے. کب سے کہہ رہے ہیں مجھے کس نے نکالا، ہاں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کیوں نکالا، پھر یہ کہہ رہے ہیں جس نے نکالا ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ان کے لیے ایک ریلیونس اپنی رکھنے کے لیے ہے کہ میری ابھی بھی اہمیت ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں بھی لوگوں کو بھولنے نہیں دوں گا. یہ پہلی بات ہے، اور وہ ٹھیک ہے، ایز اے پالیٹکس از گڈ. بٹ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ نواز شریف کے ذہن کی ایسی باتیں ہیں تو پھر اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں کچھ لوگوں نے امیونٹی لی ہے فار لائف. میں سمجھاتا ہوں. اگر نواز شریف صاحب کی بات مان لی جائے تو پھر تو ایک پریسیڈنس بن جائے گا نا. اگر استعفیٰ ہو گیا تو اگلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل، ہاں. تو اگر راستہ کھل جائے گا، راستہ کھل جائے گا نا. تو راستہ تو جب مشرف تھا تو نواز شریف صاحب نے راستہ کھولنے کی کوشش کی تھی نا، کیس فیس کر دیا تھا، ہاں، سپریم کورٹ کے سارا کچھ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کو بچانے والے کون تھے؟ ان کے اپنے لوگ ہی تھے جنہوں نے بچا لیا اس کو. مگر پھر بھی اس کو بڑی تکلیف ہوئی، عدالتوں میں گھومنا پڑا، یہ کرنا پڑا. آخر میں ایک عدالت نے آ کے سزائے موت بھی دکھا دی. آپ سوچئے، تو یہ چیز تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. اور نواز شریف صاحب جو ہے ظاہر ہے وہ اسی چیز کو دہرانا چاہتے ہیں کہ پھر، مگر یہ بات اب ان کی سنی نہیں جائے گی، بیکاز وہ اب اگر چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر کیس کیا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ فیض کو سزا ہو. میرا خیال ہے فیض کو سزا تو ہو ہی جائے گی. اچھا، وہ تو طریقے کی ہوگی اور طریقے سے ہی رہائی بھی ہوگی کسی نہ کسی سٹیج پہ، مگر باجوہ صاحب کو ہاتھ نہیں کوئی لگائے گا. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ. میاں نواز شریف صاحب از ناؤ ایکسپلیننگ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور اپنا جو ڈیمانڈ ہے اس کو الائیو رکھنا چاہ رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عن قریب جنرل فیض کا بھی کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، ہاں، تو شاید میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کے بیان دے ہی دیں. مگر جنرل باجوہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا، یہ اس موقع پر ان کا یہ بات کرنا یوں دکھائی دیتا ہے جیسے یہ صحیح وقت لگا ان کو بات منوانے کا، کہ ایک فیصلہ جو ایک عرصے سے اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے ان قریب ان قریب ان قریب، نہیں آ رہا. ہاں، مگر ابھی کچھ ایسی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اب کمپلیٹ ہو گیا سارا انویسٹیگیشن اور کوئی اچھا موقع ڈھونڈ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ موقع جو ہے نا اب آ گیا ہے. اب وہ جو 3 سال کی مسئلہ تھا نا، اب وہ 5 سال ہو گئے نا اب. ٹھیک. تو اب سیکیورٹی ہوگی، اسٹیبلٹی آ گئی. ٹھیک. 28 کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے، آل از سیٹلڈ. تو یہ ہے بڑا ہی پیچیدہ معاملہ جس کی گتھی سلجھا دی سیٹھی صاحب نے. لیکن ایک اور ایسا حملہ
جو امریکی سرزمین پر ہوا کس نے کیا، تانے بانے کس سے ملتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بریک کے بعد۔ شو میں ساتھ دینے کا شکریہ۔ افغانستان کے حوالے سے جو ایشوز پاکستان کو درپیش تھے وہ تو اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن ایسے میں 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں عالمی برادری بھی اب فریق دکھائی دیتی ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے آپ یہ والا پزل حل کریں کہ پاکستان میں کچھ اٹیکس ہوئے، سوسائڈ اٹیکس ہوئے جس میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا کہ اس کے تانے بانے حسب معمول جن کے طرف ہم اشارہ کرتے ہیں افغانستان سے جو گروپس آپریٹ کرتے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں۔ افغانستان میں اس کے بعد 3 مختلف مقامات پر اٹیکس ہوتے ہیں جس کی ذبیح اللہ مجاہد صاحب ذمہ داری پاکستان پر ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے، لیکن DGISPR سامنے آتے ہیں اور وہ اس بات کو، ان الزامات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایسا اگر کرے گا تو کھلے عام کرے گا، اور دوسرا ہم سویلینز پہ اٹیک نہیں کریں گے کیونکہ افغانستان یہ الزام دھر ہے۔ تو سیٹھی صاحب پھر یہ اٹیک پاکستان نے نہیں کیا تو الزام افغانستان کی طرف سے کیوں آیا؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے بٹوین پاکستان اور افغانستان ان ٹرکی، جی، تو اس وقت جب یہ فیل ہو گئے، جب یہ بات تو اس وقت سوال آپ نے یہ کیا تھا مجھے کہ اب کیا اس کا مطلب ہے کہ سیز فائر رہے گی، کیونکہ سیز فائر تھی نا ایک قسم۔ تو میں نے کہا تھا سیز فائر اپنی جگہ پہ، سیز فائر از بٹوین 2 آرمیز بٹ ناٹ بٹوین ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ پھر ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہوں گے اور پھر ہم اسٹرائکس کریں گے، ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کریں گے، یہ میں نے کہا تھا۔ جی، اچھا، اب صورتحال وہی ہے کہ ٹیررسٹ اسٹرائکس بھی چل رہی ہیں اور میرے حساب سے ہماری کاؤنٹر اسٹرائکس بھی چل رہی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹارگیٹڈ۔ اچھا، اب جب یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اوپنلی تو ایڈمٹ نہیں کریں گے نا کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، بیکاز دین دیٹس اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا۔ جیسے انڈیا یہاں کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وائلیٹنگ انٹرنیشنل، جیسے اب افغانستان نے بھی یہی جیسے افغانستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ افغانیوں نے یہ سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے یہ کہنے کا کہ سویلینز کے اوپر اٹیک ہوئی ہے۔ ایکچولی سویلینز کے اوپر کبھی بھی ہم نہیں اٹیک کریں گے، ہمارا ایشو از ناٹ سویلینز، آر ایشو از دا ٹیررسٹس جو کہ وہاں گھس بیٹھے ہیں اور وہاں سے آگے یہاں اٹیکس کرتے ہیں۔ اسی کے اوپر مذاکرات بھی ہو رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ روکیں ان کو، اگر نہیں روکیں گے تو ہمیں پھر روکنا پڑے گا، اور وہ مانتے نہیں تھے۔ اب بڑے عرصے کے بعد ایک بہت فنڈامنٹل شفٹ ہوئی ہے ہماری پالیسی میں۔ پہلے ایک زمانے میں ہم کہتے تھے اچھے مسلمان اور برے مسلمان، اچھے طالبان برے طالبان، اچھے طالبان برے طالبان۔ جی، پھر ہم کہتے تھے کہ نہیں افغان طالبان الگ ہیں اور پاکستانی طالبان الگ ہیں، PTA TTA TTP۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ جی یہ ایک ہی ہے، سب افغان طالبان پاکستانی طالبان سارے ایک ہی، تفریق ختم ہو گئی، ختم ہو گئی ہے۔ تو دس از اے ویری میجر ڈیولپمنٹ، یہ بہت بڑا الزام ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈسٹنکشن جو تھی وہ جو تھی ہم اس کو نہیں برقرار رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں افغانستان سے جو بھی اٹیک کرے گا اس کی ذمہ داری جو ہے افغان حکومت کی ہے، جی، افغان رجیم ہم کہتے ہیں، افغان رجیم۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہاں تک بات آ گئی ہے، اب پھر یہاں سے بات پیچھے تو نہیں ہٹے گی نا۔ تو افغانستان نے بھی اپنا موقف چینج کر لیا ہے، انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں، اور وہ بھی اب کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے آپ کے ساتھ، ہم اپنا ٹائم لیں گے، ہم کریں گے۔ تو آئی تھنک تعلقات اور بھی خراب ہونے جا رہے ہیں، اچھا، اور بھی اسٹرائکس ہوں گی، ان کی طرف سے ٹیررسٹ اسٹرائکس، ہماری طرف سے ٹارگیٹڈ اسٹرائکس اگینسٹ دا ٹیررسٹ۔ جی، اینڈ آئی تھنک یہ جو ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرا دیتے ہیں، روس کہہ رہا ہے، اس کا بھی بیان آ گیا ہے، سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ملاقات ہو رہی ہے، ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، نہ کریں، ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے ایٹسیٹرا، بٹ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ سب فیل ہو جائیں گے، اور طالبان نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں، وہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک لوگ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہیں۔ یہ اس قسم کی ریاست اور حکومت نہیں ہے جس قسم کی ریاست اور حکومت کانسٹیٹیوشن کے تحت اور انٹرنیشنل لا کے تحت چلتی ہے۔ یہ گریلا فورس ہے، وہ آ کے وہاں بیٹھ گئی ہے اور قبضہ کر لیا انہوں نے، ٹھیک، اور وہاں سے ان کو ہلانے والا کوئی نہیں ہے، اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی لا، وہ اپنا ہی ان کا قانون ہے، جو چاہے وہ کر لیں، اور وہ اوپر سے وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹک تک ہمارا حصہ ہے افغانستان کا، ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، تو وہ تو قبضہ کرنے کے شوق میں ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ سچویشن بڑی سیریس ہوتی جا رہی ہے، اور افغانستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر پاکستان ہمارے تجارتی راستے بند کرے گا تو پھر ہم دوسرے راستے اختیار کریں گے۔ ایک یہ کہ انڈیا کی طرف
سے انہوں نے ایک ملٹری ارینجمنٹ بھی کر لیا ہے انڈیا کے ساتھ, اچھا, اور اکنامک ارینجمنٹ بھی کر لیا ہے, ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ بھی کر لیا ہے. ایک کوریڈور وہ ڈھونڈ رہے ہیں بائی ایئر, دوسرا کوریڈور وہ ڈھونڈ رہے ہیں بائی چابہار پورٹ کہ ایران کے ذریعے, جو کہ پہلے عرصے سے وہ انہوں نے 10 سال کے پہلے سوچا تھا یہ انڈیا نے کہ ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ افغانستان کے لیے راستہ بنانا پڑے گا. اب انڈیا کو بہت اچھا موقع مل گیا, ادھر سے انڈیا نے پریشر ڈالا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اس بارڈر پہ, اور اس بارڈر پہ انہوں نے افغانستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں, ان کو انٹیلیجنس بھی دے رہے ہیں. اور اب لیٹسٹ رپورٹس یہ ہیں کہ جو اسرائیلی ڈرونز